اوائل مجلس میں ہمارے بھائی محمد رضا صاحب نے بھی اس رسم کو نبھایا کہ انہوں نے مسلسل آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا، منتظمین کے حوالے بحیثیت منتظم پڑھنے والوں کا شکریہ ادا بھی کیا، خطیب اور ذاکرین کا۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ تمام حضرات کا بے انتہا ممنون اور متشکر ہوں کہ آپ اس مجلس اعزا میں جوم در جو تشریف لاتے رہے اور ہماری کجبن بیانی کو سراہتے بھی رہے اور ذکر آل محمد سے اپنے قلوب کو سجاتے اور سنوارتے بھی رہے۔ خدا آپ کی ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کا فرش عزا پر بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کی گریہ کو، آپ کی ناسوؤں کو رمال جناب سیدہ میں جگہ مرحمت فرمائے۔ اور میں بے انتہا شکر گزار اور ممنون ہوں قبلہ آیت اللہ قدیری صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس مجلس اعزا سے دعوت خطاب دے کر بھی یہ شرف عطا کیا کہ ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جن کا تذکرہ سننے کے لیے صرف زمین والے ہی نہیں آتے، آسمان والے بھی اپنا فرض چھوڑ دیا کرتے۔ بے انتہا شکر گزار مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ قبلہ کی صحتیابی کے لیے ایک بآواز بلند درود بھیج دیجیے۔ توجہ ہے نا تو حضرات کی حضور ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش اب نہیں رہی کہ مکمل اور مفصل فضائل پر گفتگو کی جائے، لیکن گزشتہ مجالس سے ہم زمانے کو یہ بتاتے جا رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں، دکھاتے جا رہے ہیں کہ ذکر محمد و آل محمد اور یہ آل محمد وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ جن کے عمل پر قرآن کی آیتیں ٹھہری رہی۔ قبلہ میں نے دیکھے کوئی توحید نہیں ہے، میں نے آغاز ہی جملے سے کر دیا ہے فضائل کے۔ یہ آل محمد وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ جن کے عمل کی منتظر قرآن کی آیتیں لوح محفوظ پر رہی ہیں۔ اب تو توجہ کر لیجیے قبلہ، اس سلامت رہیے، مولا آپ کو عزت دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ ان کے عمل کی منتظر رہی ہیں لوح محفوظ پر قرآن کی آیتیں، اور یہ مسلسل قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگر نہیں تو پھر مجھے بتائیے نا کہ انما ولیکم اللہ کی جو آیت ہے وہ عمل سے پہلے اتری ہے یا عمل کے بعد اتری ہے؟ میں نے کہا میں بہت تیزی سے گزروں گا، میرے پاس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ یہ جو انما ولیکم اللہ والرسولہ، اسی بنیاد پر آپ علی کو ولی مان رہے ہو نا کہ بھائی قرآن مجید میں ولایت کی آیت مستحکم آیت ہے۔ رسول نے بھی کیا کہہ کر علی کو دیا تھا؟ یہی کہہ کر دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیسا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی سب کا مولا ہے۔ اب یہیں سے طے ہونا چاہیے، رسول نے تو جملہ ہی یہ کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ زمانے کے جاہلوں، رسول اللہ کے نعرے اس وقت لگانا جب علی کو مولا مانا۔ توجہ ہے نا میرے محترم؟ بھئی رسول کو تو اس وقت مانا جائے گا جب علی کو مانا جائے گا، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول نے اپنی پیشکش کی ہے۔ یا خدا توجہ رکھے، حضور سامنے رکھا ہے نا رسول اللہ نے اپنے آپ کو، بس جو مجھے مولا مانے گا وہ آج کے بعد علی کو مولا مانے۔ تو اب زمانہ چاہے جس بھی حالت میں رسول کو مانتا رہے، ہمیں نہیں توجہ دینی، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون کون محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کون کون لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کون کون محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ میں آیتیں پڑھ چکا ہوں، کل بتا چکا ہوں، اللہ کو تمہارے کلموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے عمل کی ضرورت ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جب من
کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اب ہمیں یہ مت دکھانا کہ کون کون محمد کو مولا مان رہا ہے، ہمیں تو یہ دکھاؤ کون کون علی کو مولا مان رہا ہے. بس جو علی کو مولا مان رہا ہے وہ علی کا بھی ماننے والا، وہ رسول کا بھی ماننے والا، وہ اللہ کا بھی ماننے والا. توجہ ہے نا اذان محترم؟ بھئی علی کو مولا منوایا گیا ہے، اور کہاں منوایا گیا؟ قبلہ دیکھیں میں بہت جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کہاں منوایا گیا؟ میدان میں نا. یعنی علی رسول خدا کی نگاہ میں ایسا تھا کہ جس کا اعلان میدان میں ہوا، زمانوں کی طرح غاروں میں نہیں ہوا. توجہ ہے؟ توجہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت دے فرمائے. توجہ رکھیے گا قبلہ، یہ تو میدان میں محمد رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا تھا نا، اس سے پہلے علی کو اللہ مولا بنا چکا تھا. یہ کہہ کر کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. قبلہ ولی ہی سے تو مولا ہے. ولی کے معنی بھی مددگار، مولا کے معنی بھی مددگار. ولی کے معنی بھی مشکل کشا، مولا کے معنی بھی مشکل کشا. ولی کے معنی بھی حاجت روا، مولا کے معنی بھی حاجت روا. توجہ ہے نا عزیز محترم؟ قبلہ میرے سامنے موجود ہے، میں بہت زیادہ ابد جملے کہنا نہیں چاہ رہا. اب حضرات کے مزاج میں آشنا ہو چکا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ احترام علماء بھی لازمی ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیز محترم، ذرا سے اس مرحلے پر غور کریں. تو اب زمانہ ہمیں یہاں یہ بتائے کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا علی نے عمل پہلے کیا تھا. تمام مفسرین، اپنے پرانے سارے مفسرین، آئیے شبر بھائی درود بھیج دیجیے حضرت آل محمد پر بابا دے بنا. آجئے آگے تشریف لے، درود بھیجیے گا ایک دفعہ اور مل کر بابا دے. قبلہ اپنے سارے، اپنے اور پرائے سارے، سجاد بھائی، ابرار بھائی، قبلہ علامہ حیدر مہدی صاحب، اپنے پرائے سارے ہی اس بات پر ہم آواز ہو جائیں گے کہ بھائی علی نے عمل پہلے کیا تھا. آیت بعد میں آئی. ایک دفعہ مل کر درود بھیجیے نا حضرت آل محمد. آپ کو سلامت رکھے، عزت عطا فرمائے. بے انتہا شکر گزار ہوں حضور. عمل پہلے ہوا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. یعنی اگر علی عمل نہ کرتے، بیٹھے خاموش، میں 2 گھنٹے بٹھا دوں گا، میں بتا رہا ہوں. قبلہ عمل پہلے ہوا، آیت بعد میں آئی. سجاد بھائی ایسا ہی ہوا، عمل پہلے ہے نا، آیت بعد میں آئی ہے. اور اگر علی عمل نہ کرتے تو آیت لوح محفوظ پر ٹھہری رہتی. توجہ نہیں کر رہے جان محترم؟ آیت لوح محفوظ پر ٹھہری رہتی. یہ صرف معصوم کی عصمت کی دلیل ہے. اس سے بڑی عصمت کی دلیل اور ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتی کہ ادھر معصوم نے عمل کیا. عمل بھی معصوم کا ہونا چاہیے. غیر معصوم اگر عمل کرے دوران نماز خیال
ادھر ادھر بھی جائے تو آیت کا آنا تو کجا اور نمازیں غائب نہیں رہا کرتی. توجہ کریں. سلامت رہیے. آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت دے. عباس بھائی ذرا سا، رضا محمد بھائی اس کی آواز کو ذرا درست کروائیے گا مائک کوئی. توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ مرحلے ہیں، یہاں سے میں تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی غیر معصوم یہ عمل کرتا تو آیت تو بہت دور کی بات ہے، اپنی نماز ہی مکمل نہ کر پاتا. توجہ ہے نا محترم، بھئی اس کی اپنی نماز مکمل نہ ہوتی. اور بعد میں لوگوں نے کوششیں بھی کی، توجہ رکھیے گا، کوششیں بھی کی ہیں بعد میں لوگوں نے کہ کسی طرح نمازوں میں زکاتیں دے اور کچھ اور آیتیں ہمارے لیے اتر آئے. تاریخ آپ کے سامنے ہے. یہ تو نقال تو تھے ہی نا، نقل کرنا ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی. ہر بات میں نقل کرتے تھے. کہیں اگر علی کو اللہ نے تلوار بھیج دی تو ان کا کوئی بڑا خود سے تلوار بن بیٹھا. قبلہ تاریخوں پر غور کرے. میں کہہ رہا ہوں مولا تو سلامت رکھے. بھائی میں نے تاریخ طبری میں یہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ نے اسے سیف اللہ نہیں کہا تھا. طبری کے واقعات ہیں، حضور طبری میں پڑھ لیجئے گا. محمد رسول اللہ نے نہیں کہا تھا، بلکہ کسی موقع پر محمد رسول اللہ نے کچھ کہا تھا تو یہ اٹھا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی تلوار ہوں. یہ کیسی تلوار تھی کہ جو ایک وقت میں رسول پر بھی برس چکی تھی. سوچے حضور، احد میں تو برسی تھی نا. یا خدا توجہ کرنے کے بلا، بھئی احد میں برسی تھی یا نہیں؟ اور برسی بھی پیچھے سے تھی. یعنی اتنے بڑے دلیر تھے کہ پیچھے سے حملے کرتے تھے، سامنے سے آنے کی جرت کبھی نہیں ہوئی. توجہ ہے نا. اور یہ میرا علی ہے کہ جس نے اپنی پشت پہ کبھی زرہ نہیں پھیلی. علی توجہ کر لیں زین محترم، میں جملہ کہہ رہا ہوں. علی کی زرہ ہمیشہ سے سینے پہ ہوتی تھی، پشت پر علی نے کبھی زرہ نہیں پہنی ہے. اور کسی نے پوچھ لیا تھا، یا علی یہ آپ کی زرہ پشت پر نہیں ہوتی، سینے پہ ہوتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ کبھی تو پشت پر پہن لیا کرے. ادھر اس نے یہ کہا، ادھر علی پلٹ کر جواب دیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا کبھی میدان کو پشت دکھائے تو زرہ پہنے. توجہ ہے نا جان محترم، علی نے کبھی کو پشت پر زرہ نہیں پہنی ہے. جب بھی پہنی ہے سامنے پہنی ہے، پشت دکھاتے تو. توجہ ہے نا. جملہ کہوں حضور، یہ پشت پر مارنا کس نسل کا کام ہے؟ سامنے آ رہا ہے. قبلہ یہ تو محاورہ بن گیا، پیٹھ میں خنجر گھونپنا، یہ انہی کا کام تھا نا. اللہ جانے کیسی سیف اللہ تھی. توجہ رکھیے حضرت محترم، میں تو جملہ کہہ گیا، بس آپ کی مرضی ہے، اب چاہے جس پہ جتنا زیادہ محسوس ہو لیں، لیکن ذرا سا ان مرحلوں پر غور کریں نا. قبلہ کے لوگوں نے کوششیں بہت کی ہیں، بعد آیا ولایت بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن مسئلے کیا ہوئے؟ ان کی نمازیں بھی جاتی رہی، ان کی انگشتریاں بھی جاتی رہی. نہ انگشتری سلامت رہی، نہ انگشتری سلامت رہی، نہ ہی انگشتری سلامت رہی، نہ نماز سلامت رہی. کائنات میں ایک ہی ولی تھا، اس ایک ولی کا عالم یہ تھا کہ ادھر اس نے نماز پڑھی ہے، نماز میں سائل نے مانگا ہے.
اچھا ٹھہریں ذرا سا ایک لمحے کے لیے رک جائیے کہ زمانے نے علی کی سخاوتوں کے مقابلے میں بھی بڑے سخی بلائے ہیں. مل کر درود بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر. توجہ ہے نا جان محترم, بڑے سخی بلائے ہیں. اس کی بیس کم کریں بھائی ذرا سی, آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ توجہ رکھیے گا جان محترم. بڑے سخی بلائے اور سخاوتوں کا یہ عالم کہ فلاں سخی, حاتم دائی سب سے بڑا سخی, اور آ کر علی ہی سے اس کی سخاوت کی تعریف ہو رہی ہے کہ یا علی حاتم دائی بہت بڑا سخی تھا. علی کہتے ہیں اس کی سخاوت کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس نے اپنے محل میں 7 دروازے بنائے ہوئے ہیں. سائل ہر دروازے سے لیتا ہے, لیکن کوئی بھی دروازے والا یہ کہہ کر نہیں ٹوکتا کہ تو پہلے دروازے سے لے آیا ہے. وہ پہلے سے بھی لیتا ہے, وہ دوسرے سے بھی لیتا ہے, وہ تیسرے سے بھی لیتا ہے, وہ چوتھے سے بھی لیتا ہے, وہ 5ویں سے بھی لیتا ہے, وہ 6ٹھے سے بھی لیتا ہے, وہ 7ویں سے بھی لیتا ہے. 7 دروازوں سے اسے مل جاتا ہے, وہ لے کر چلا جاتا ہے. اتنا سننا تھا کہ علی فوراً ہی جواباً مسکرا کر کہتے ہیں یہ اس کی سخاوت کی نہیں بلکہ اس کی کنجوسی کی دلیل ہے. کہا مولا 7 دروازوں سے دے رہا ہے پھر بھی کنجوس. کہا کنجوس اس لیے ہے کہ در پر سائلوں کو پھٹکا رہا ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی در سے اتنا دے دے کہ دوسرے دروازے پر جانا نہ پڑے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت عطا فرمائے. توجہ ہے نا جان محترم, یہ مائک سیٹ ہوتا رہے گا, درست ہوتا رہے گا. آپ کو میری طرف توجہ مرکوز رکھیے گا. حضور تو علی نے سخاوت کی تعریف کیا کی ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی در سے اتنا ہی دے دیتا ہے کہ دوسرے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب فرق خود دیکھ لینا. ایک وہ ہے جو در سے مانگتے ہیں پھر بھی بے زر رہتے ہیں. علی وہ ہے کہ اگر بے زر جھک جائے تو ابو ذر بناتا ہے. سلامت رہیے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. توجہ ہے نا جان محترم, اسی لیے تو محسن نقوی شہید نے کہا تھا سخی وہی ہے. اب اگر شعراء ان مصروں میں خاموش بیٹھے تو مجھے دکھ ہوگا. حضور سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. سخی وہی. آج بڑے لوگ کہتے ہیں نا یہ علی مدد غلط ہے, بدعت ہے, یہ ہے. یہ 1-4 مصرے ہی بتا دیں گے کہ یہ علی مدد کیا ہے. توجہ رکھیے گا جان محترم. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. اور میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائز, علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے. توجہ ہے نا جان محترم. اچھا حاسدین علی تو تھے نا. سائل نے سوال کیا, علی نے انگوٹھی دی, فوراً ہی دوڑے ہوئے گئے کہ آج تو رسول کہہ دیں گے علی کی نماز گئی. توجہ کیجئے جان محترم, فوراً ہی کہہ دیں کہ آج تو علی کی نماز گئی. علی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. میرے نوجوانوں اس بات کو ذہن رکھنا, تمہارے مولا نے کبھی نماز قضا نہیں کی. نہ مولا علی نے کی, نہ مولا سید الساجدین نے کی. تو نمازیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ہمارے معصومین نے پڑھی ہیں.
توجہ رکھیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، پوری توجہ رکھیے گا۔ قبلہ فوراً ہی گئے ہیں، یا رسول اللہ، آج علی نے دوران نماز عمل یہ کیا ہے کہ اپنی انگوٹھی اٹھا کر سائل کو دے دی، یعنی سائل کی آواز بھی سنی ہے، اس سائل کی آواز پر لبیک بھی کہا ہے اور جواب بھی دیا ہے۔ اب امید یہ لے کر آئے تھے کہ محمد رسول اللہ علی کو بلائیں گے، بلا کر سست کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ علی دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز گئی ہے۔ امیدیں یہ تھی، لیکن اس وقت ان کی ساری امیدوں پر پانی پڑ گیا کہ ادھر یہ شکایت آئی، اوپر سے جبریل آیا، آ کر اس نے آیت تلاوت کر دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میرے علی کے کسی عمل پر اعتراض مت کرنا، اس لیے کہ میرا علی وہ ہے کہ اگر حالت رکوع میں زکات دے دے تو اللہ تاج ولایت اتارتا ہے۔ سلام رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے نظر محترم، اور یہ صرف کسی وقت کے کسی ایک علی کا خاصہ نہیں ہے، قبلہ یہ وقت کے کسی ایک علی کا خاصہ نہیں ہے، یہ وقت کے ہر علی کا خاصہ ہے۔ نمازوں میں خیرات دینا کسی ایک وقت کے کسی ایک علی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں خیرات دینا ہر علی کا خاصہ ہے۔ جو بھی اپنے وقت کا علی ہے اس کی خاصیت یہ رہی کہ اس نے نمازوں میں حالت نماز میں زکوٰۃ دی، چاہے وہ زکوٰۃ اتنی مستحکم ہے، بیٹھے ہیں حضور خاموش، ہر علی نے ہر دور میں حالت نماز میں سائل کی مدد کی۔ اگر نہیں تو کربلا کا سجدہ کہاں لے جاؤ گے؟ توجہ رکھیے ناظرین محترم۔ اور پھر جس سے میں نے کہا مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہے، اس لیے میں تیزی سے اس روایت پر آیا ہوں۔ روایت آپ کو ذیشان حیدر جوادی کتاب میں مل جائے گی، نقوش عصمت میں۔ ہر دور کے علی نے حالت نماز میں زکاتیں دی ہیں اور ان کی زکاتیں کامیاب ہیں، ان کی نمازیں مکمل ہیں۔ ادھر رسول کے دور میں وقت علی نے دی تو ادھر بعد کربلا سید الساجدین جب مدینہ تشریف لے آئے تو حبابہ نامی ایک خاتون تھی کہ جس کے پاس مہر اور پتھر تھے۔ یہ وہ پتھر تھا جس پر جناب رسول خدا نے اپنی انگشتری کی مہر بھی نصب کی تھی۔ اس کے بعد جناب رسول خدا کے بعد یہ دیکھا کرتی تھی کہ اصل حجت ہے کون، اور اس کی نشانی یہ رکھی ہوئی تھی کہ ہر آنے والی حجت سے، ہر آنے والے علی سے اس پتھر پر انگشتری کی مہر لگواتی تھی۔ توجہ رکھیے گا جان محترم، پتھر پر انگوٹھی گاڑنا، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ بھائی جو پتھروں پہ علم گاڑ سکتے ہیں، توجہ ہے میں نے کہا بہت تیزی سے گزروں گا، میں نے وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس یہ واقعہ روایت سن لیجئے گا۔ وہ آتی تھی
جناب رسول خدا کے پاس آئی، رسول اللہ نے اپنی انگشتری کی مہر اس کے پتھر پہ لگائی. جناب رسول خدا جب اس دنیا سے پلٹ کر واپس گئے تو علی نے اس کے پتھر پر انگشتری کی مہر لگائی. جب علی اس دنیا سے پلٹ گئے تو حسن مجتبیٰ نے یہ عمل کیا. جب حسن مجتبیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو حسین نے یہ عمل کیا. اب بعد حسین سید الساجدین کا دور آیا. توجہ رکھیے گا، جناب سید الساجدین کا دور آیا. وہ یہی سوچ کر آئی کہ امامت کا دعویٰ اب سید الساجدین کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ بھی پتھر پر مہر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. اپنی انگشتری کی پوری توجہ رکھیے گا. یہ سوچ کر وہ آئی ہے میرے معصوم کے پاس. جب آئی ہے تو دیکھا ہے کہ آپ حالت نماز میں ہیں. اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا حضور، توجہ رکھیے گا. قبلہ حالت نماز میں ہے، حالت نماز میں قیام فرمایا ہوا ہے. پوری توجہ قبلہ، حالت نماز میں سید الساجدین نے قیام فرمایا ہوا ہے. اس نے دیکھا، دیکھ کر سوچا کہ چلو ابھی محو عبادت ہے، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی. یہ سوچ کر وہ واپس پلٹی ہے. ادھر وہ واپس پلٹی، ادھر سید سجاد نے اسے ٹھہرایا. پوری توجہ رکھنا، ادھر سید سجاد نے اسے ٹھہرایا ہے. ادھر سید سجاد کا حکم ہوا. وہاں تک آتے آتے محمد رسول اللہ کے دور سے لے کر سید سجاد تک آتے آتے شباب اور جوانی ڈھل گئی تھی، بڑھاپا طاری ہو گیا تھا. لیکن جب تک جناب سید سجاد نے اسے روکا، بوڑھی تھی، رکی، بوڑھی تھی، ٹھہری، بوڑھی تھی. لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو اب بوڑھی نہیں، جوان ہو چکی تھی. خدا کی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے. ادھر وہ ٹھہر کر واپس پلٹی ہے. تو جب اس وقت پلٹی ہوئی تھی اس وقت بوڑھی تھی، لیکن جب سید سجاد کی طرف واپس پلٹی ہے تو اس کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو گیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. زمانے والوں، یہ وہ صاحب اعجاز ہے جو انبیاء سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ ایک نبی اللہ کو زلیخا کی جوانی لوٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی پڑی تھی. یہ فخر ہے، یہ فخر یوسف ہے کہ جس نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی، اشاروں میں جوانیاں پلٹائی ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم، مل کر بآواز بلند درود بھیجئے. بھائی اس کی آواز تھوڑی سی کھول دیجئے. ایک دفعہ اور مل کر بآواز بلند درود بھیج دیجئے عظمت آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ وہ فخر یوسف ہیں جن کے اشارے ضعیفوں کو جوان کر دیا کرتے ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ کائنات کے وہ ولی ہیں، یہ وہ صاحب عطرت ہیں، یہ وہ صاحب طہارت ہے، یہ وہ صاحب اعجاز ہے، یہ وہ صاحب کرامت ہے. چلو میں بہت دور جاؤں گا حضور. یہ وہ صاحب کرامت ہے کہ جو حالت نماز میں انگوٹھیاں ہی نہیں جوانیاں بھی دیتے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم. سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو حالت نماز میں صرف انگوٹھیاں ہی نہیں دیا کرتے، جوانیاں بھی دے دیا کرتے ہیں. کہیں علی نے انگوٹھی دی ہے، کہیں علی کے بیٹے علی نے ضعیفہ کو جوانی دی ہے، تو کہیں علی کے حسین بیٹے نے بوڑھے اسلام کو اپنے لہو سے وہ شباب عطا کیا کہ اب اسلام کا شباب کبھی بڑھاپے کی نظر نہیں ہوگا. اسلام جوان رہے گا. حسین کا جوان چلا گیا، رہتا ہے رہے، لیکن اسلام کا شباب سلامت رہے.
عزیزانو، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حسین کا امتحان بڑا عظیم امتحان تھا. ایک دن میں 72 لاشیں اٹھانا اور صبر و استقامت کے ساتھ، یہ صرف حسین ہی کا حوصلہ تھا. لیکن عزیزانو، یہ وہ سید سجاد تھا کہ جس نے حسین کے ساتھ لاشیں تو نہیں اٹھائی، لیکن اپنے ساتھ سادات کے لاشیں لیے بازاروں میں گھومتا رہا. لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو. سیدانیہ تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. کیا سن رہے ہیں عزیزانو؟ حسین جس امتحان کی ابتدا پر حسین آ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے تھے، وہاں سے حسین سید سجاد کے امتحان کی ابتدا ہوئی تھی. اس لیے کہ ہر بات میں حسین نے ہاں کہی تھی. حسین جون کا لاشا اٹھانا ہوگا، حسین نے ہاں کہہ دی تھی. حسین اکبر کا لاشا اٹھانا ہوگا، حسین کہہ رہے ہیں ہاں اٹھا لوں گا. حسین عباس کے بازو اٹھانے ہوں گے، ہاں اٹھا لوں گا. حسین قاسم کے تن کے ٹکڑے اٹھانے ہوں گے، ہاں اٹھا لوں گا. سارے لاشیں اٹھانے کا وعدے کرنے والا حسین اس وقت خاموش ہوا جب آواز آئی تھی، حسین میرے دین کی خاطر زینب کلثوم کی چادریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین میرے دین کی خاطر زینب کلثوم کی چادر. جہاں کتنا کہا، حسین ایک لمحے کے لیے ٹھہرے. ادھر حسین ٹھہرے تھے، ادھر سید سجاد کی دھارس بنی ہوئی آواز آئی تھی، بابا رکنا نہیں، بابا میں جانو ہوں پھوپھیوں کی چادریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزانو، یہ کائنات کا وہ واحد امام ہے کہ جس کی ابتدا ایک غم سے ہوئی تھی. کیا سن رہے ہو عزیزانو؟ جس کی ابتدا غم سے. بڑا غیور امام تھا نا. آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ جب اچھے دن تھے، حالات بہتر تھے، مدینے میں تھے، تو ماں وضو کرنے کے لیے بیٹھی تھی. سید سجاد تیزی سے باہر چلے گئے تھے. سنا عزیزانو کتنا غیور امام تھا. اس کے بعد اس کی بے کسی دیکھنا. عزیزانو جناب سید سجاد تیزی سے باہر چلے گئے تھے. جب حسین واپس آئے تھے، ماں نے کہا تھا حسین آج آپ کا سجاد مجھے سلام کیے بغیر گھر سے باہر چلا گیا ہے. جب سید سجاد سننا عزیزانو، اور میری ماں بہنوں خدا تمہارے آوازوں اور پردوں کو سلامت رکھے، دل تھام کے یہ جملے سننا. جب سید سجاد واپس آئے تھے، حسین نے پوچھا تھا سجاد بیٹا، ماں کہہ رہی ہے آج سلام کیے بغیر چلا گیا. فوراً ہی سجاد پکار کر کہتے ہیں بابا شریعت کا تقاضا ہے کہ جب خواتین وضو کرتی ہیں تو مسا کے لیے انہیں چادر ہٹانی پڑتی ہے. بابا تیرا سجاد وقت سے پہلے مر جاتا اگر ماں کے کھلے سر پر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزانو 40 سال جو سید سجاد نے آنسو بہائے ہیں تو اکبر کی جوانی کو نہیں روئے، عباس کے بازوؤں کو نہیں روئے، قاسم کے ٹکڑوں کو نہیں روئے، حسین کی پیاسی گردن کو نہیں روئے. جب بھی رویا ہے میرا غیور امام یہ کہہ کر رویا ہے الشام. کیا سن رہے ہیں عزیزانو؟ الشام، الشام. ارے
जितने दुख हमें शाम ने दिए किसी ने नहीं दिए थे। मिनहाल ने पूछ लिया था, मौला शाम में, मौला इतना क्यों रोते हो, शाम में क्या हुआ था, शाम में ऐसा क्या हो गया था। सैयद सज्जाद कहते हैं, मिनहाल न तू सुन सकेगा, मिनहाल तेरा जिगर फट जाएगा, तू सुन नहीं सकेगा। कहा मौला थोड़ा सा बताइए, आखिर आप करबला को कभी नहीं रोए, कभी सज्जाद की जवानी को, कभी अकबर की जवानी को नहीं रोए। मौला शहादत आपका वर्षा रही है, फिर शाम को क्यों रोते रहे। कहा सुन मिनहाल, हुआ ये था जब शाम में हमारा दाखिला हुआ, बेकजाओं की माए फुफिया बहने सरबरहना थी, रसन बस्ता थी, बलवाइयों का मजमा था कि ऐसे में किसी नकीब ने ये मनादी की थी, शाम वालों अली का कुनबा आ गया, जिसने बदले लेने करे ना ज़रा बात, अली का कुनवा आया है, जिसने बदले लेने हैं बदले ले ले। आजादारों इतना सुनना था। मिनहाल कहता है मौला फिर क्या हुआ। कहा मिनहाल होना क्या था, पत्थरों का वो तूफान उठा कि हम पत्थरों में छुप गए, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने सदके फेंके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कहा हमारा फिर क्या हुआ। कहा जब वो पत्थरों का गुबार छटा है, मैंने फूफी की तरफ देखा, फूफी ने मेरी तरफ देखा, सर के बालों से लेकर सर के पांव तक मैं और फूफी इतने लहूलुहान हो गए थे, ना फूफी मुझे पहचान सकी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। अज़ादारों बहुत जख्मी है ये हमारा मौला, बड़े जख्म खाए हैं। सुनोगे जुमला अज़ादारों, करबला के हर शहीद ने, जुमला दिलो थाम के सुनना, करबला के हर शहीद ने एक एक जख्म खाया है और शहीद होकर इस दुनिया से जाता रहा है। मगर मेरा सज्जाद वो है जो करबला से शाम तक कदम कदम पर जख्मी भी होता रहा और जिंदा भी रहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमले हैं अज़ादारों में छोड़ रहा हूँ सारे मसाइल। मौला आपको सलामत रखे। एक एक जख्म किसको अपने जख्म दिखाता, पूरी पुश्त तो कोड़ों के जख्म। अज़ादारों मुझे नहीं पता, मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि किसी शख्स ने जिंदान के दरवाजे पर जनाब सैयद सज्जाद को देखा था। क्या देखता है, सज्जाद की पिंडलियों का गोश्त उधड़ा हुआ था। क्या सुन रहे हो, सज्जाद की पिंडलियों का गोश्त उधड़ गया था, खून से लहूलुहान था। कैसे में पूछने वाले ने पूछा, मौला सज्जाद पुश्त पर जख्म है, समझ में आता है तुर्रों के निशान है, गले में जख्म है, समझ में आता है खारदार तोकों के निशान है, हथकड़ियां से हाथ जख्मी है, मगर मौला तेरी पिंडलियां जो के गोश्त से खाली नजर आ रही है। मौला ये कैसे हुआ। सज्जाद पुकार कर कहते हैं, सुन, जब लहीर हमें ऊंटों पर बिठाकर ऊंट दौड़ाते थे तो हमारे दोनों पिंडलियां ऊंटों से बांध दी जाती थी, ऊंट दौड़ता था, रगड़ लगती थी, गोश्त उतरता था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादार हो, मैंने छोड़े सारे मसाइल, तो जुमले सुन लीजिएगा, तो जुमले सुन लीजिएगा। आ गया वो वक्त भी जब हुसैन का ये 40 साल तक रोने वाला अज़ादार
اس دنیا سے جا رہا ہے. عزیزانو کسی خطیب کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے, سید سجاد کو بھی تو زہر دیا گیا تھا نا. اچھا مجھے اتنا بتاؤ, زہر جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ جگر پہ ہوتا ہے نا. ارے جن کے جگر سلامت ہوتے ہیں ان کے جگر کو زہر کاٹا کرتے ہیں. ہائے رے میرا سجاد کہ جس کا جگر تو آنسوؤں کے ذریعے خون بہ کر, مولا سلامت رکھے, مولا عزت عطا فرمائے. تو جملے سن لیجیے گا عزیزانو, جناب سید سجاد کا آخری وقت آیا ہے. سنیں گے جملے. سجاد نے جناب باقر کو بلایا ہے. باقر بیٹھا. دیکھو میری پھوپھی زینب کے قبر پر میری اماں جناب فضہ مجاوری کر رہی. باقر ذرا ان کے پاس حاضری لگائی. عزیزانو اجازت امامت سے جناب باقر آئے ہیں. جناب فضہ کے بعد جناب فضہ مجاوری کر رہی تھی کہ ایسے میں جناب باقر نے سلام کیا ہے. ادھر باقر نے سلام کیا, ادھر جناب فضہ نے چاک کر کہا, باقر کیا میرا سجاد مجھ سے ناراض ہو گیا؟ ارے آپ اپنے بجائے آپ کو بھیجا ہے, اتنا کہنا تھا. جناب باقر کہتے ہیں اما فضہ اب میرا بابا اس دنیا میں نہیں رہا, اتنا سننا تھا. فضہ نے سر کے بال کھولے, بار الہ جزاک اللہ. مالا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے کہ اب جملے پڑھوں گا. ماتم شروع ہو گیا ہے تو جملے سن لینا. جناب فضہ کی تدفین کا سامان کیا ہے. جناب باقر واپس آئے ہیں. ادھر جناب باقر واپس آئے ہیں, ادھر بابا بھی ساتھ چھوڑ چکا تھا. مولا نے باپ کو, سنو جملہ حضرتارو, مولا نے سجاد کو غسل دینا شروع کیا. ادھر غسل دیتے ہوئے پانی سجاد کے جسد میں ڈالا گیا. ادھر پانی کا ڈلنا تھا. آواز آئی ہے سجاد کی, میرے پیاسے بابا تیرا سجاد تجھ سے شرمندہ, تجھے پانی بھی نہیں ملا, مجھے غسل دیا جا رہا ہے. جزاک اللہ. مالا کوئی غم نہ لے سوائے غم حسین کے. عزادارو 72 کے عزادار کا یہ جنازہ ہے, بڑا شکستہ جنازہ ہے. ادھر سجاد کی آواز آئی ہے, ادھر سجاد نے بلند ہو کر کہا, ادھر سجاد نے کہا مالا حسین میں تجھ سے شرمندہ. ادھر زینب کی آواز آئی ہے, سجاد